والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. الحمدللہ یہ شعبان کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے تو 2-3 نشستیں شعبان سے متعلق آپ کے سامنے عرض کر چکا، لیکن کل میں نے جو نشست میں 4 باتیں عرض کی تھیں کہ 4 باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک میرا اور آپ کا کامیاب ہو جائے تو 4 باتیں، کل میں نے سرسری طور پہ 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، لیکن ایک ایک کر کے سب کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ سبق پکا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. 4 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں. اور یہ میں ہر رمضان سے پہلے یہ باتیں عرض کرتا ہوں، ہر رمضان سے پہلے یہ باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ رمضان ہمارا کامیاب ہو جائے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں. آج تک جو کچھ کرتے رہے توبہ کر. ایسا نہیں کہ آج تک کرتے رہے آئندہ پھر کرنے کا ارادہ نہیں، ایسا نہیں، چھوڑ دیں. گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اور رمضان مبارک میں اس طریقے سے داخل ہوں، بالکل پاک صاف ہو کر داخل. پھر اصل میں رمضان ہمارا صحیح معنوں میں گزرے گا. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کل 4 باتوں میں کہ نیکیوں میں اضافہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے میں 1 مہینے پہلے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. رجب کے مہینے میں جب شروع ہوئی تھی تب اس وقت عرض کیا تھا کہ رجب کا علیحدہ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں. اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بات کو مانا بھی اور آ کے مجھے بتایا بھی کہ رجب کا قرآن مجید مکمل ہو گیا اور شعبان کا بھی شروع ہو گیا، ابھی جبکہ شعبان شروع نہیں ہوا تھا. اب یہ بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے مقدمہ ہے رمضان کا. شعبان میں مزید قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں میں اضافہ کرنا، 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں دعا مانگنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. اس مہینے میں دعا مانگنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. کم از کم 24 گھنٹے میں سے 10% 24 گھنٹے کا 2 گھنٹے 40 منٹ کم سے کم دعا مانگنا شروع کریں. آپ کہیں گے حافظ صاحب وہ اگر 1% ہو جائے تو ہی کافی ہے، آپ کہاں 10% کے چکر میں. ہم سے 24 منٹ جو ہے وہ دعا نہیں مانگی جاتی، آپ 2 گھنٹے 40 منٹ کی بات کر رہے ہیں.
ہمارے شیخ رحمہ اللہ عبدالحفیظ مکی سے فرماتے تھے کہ بھائی پلاننگ نا بہت لمبی کرو، تب چھوٹے پر کام آئے گی بات. پلاننگ ہی چھوٹی کرو گے تو پھر بڑی کیسے بنے گی؟ آپ سے میں کہوں کہ 25 منٹ مانگ لے گا تو اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے، مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، نہیں 2 گھنٹے 40 منٹ کم سے کم، 2 گھنٹے 40 منٹ دعا مانگ. یہ تیسرا کام ہے. لیکن چوتھا کام جو ہے وہ ان تینوں کاموں سے زیادہ اہم ترین کام ہے. گناہ چھوڑنا بھی بہت بڑا کام ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا بھی بہت بڑا کام ہے، اور دعا مانگنا تو دعا مخ العبادہ، یہ تو سارے عبادات کا مغز. اب اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ ہاں اس سے بڑی بھی بہت بڑی چیز ہے. ہاں وہ ان 3 چیزوں سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہم کرتے نہیں، وہ ہے دعا کا لینا. سب لوگ آگے پیر دباتے، حضرت وہ میری دعا کر دیں. میرے بھائی دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. سمجھ والی؟ اب جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے نا، وہ دعا کرنے سے زیادہ دعا لینے کا مہینہ آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ہم دوبارہ سے چلتے ہیں پہلے نمبر پر. آج مجھے صرف پہلا نمبر بیان کرنا ہے، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں دوسرا نمبر بیان کروں. پہلا نمبر یہ کہ گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا. آج تک نہیں چھوڑا تو چھوڑ دیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نافرمانی کرنے سے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جتنے بھی انسان نیک عمل کرے نا، وہ کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے. آپ نیکی نہ بھی کرو نا، بس گناہ چھوڑ دو. بس اللہ چاہتا ہے یہی کہ تم گناہ چھوڑ دو. اب نافرمانی کی گنہگار کی سزا کیا ہے؟ یہ بات تو بہت اچھے سے چل رہی ہے نا بھائی. کہا جا رہا ہے کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. لیکن گناہ نہ چھوڑنے پر ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، مطلب اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، گناہوں میں لگا رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ کام مت کرو. نہیں یار وہ تو میں اگر بینک سے لون نہیں دوں گا تو میرا بزنس بڑھے گا ہی. اللہ کہہ رہا ہے بھائی آپ لون مت دو، اس کے بعد سود دینا پڑے گا. نہیں وہ تو بزنس چل ہی نہیں سکتا. اللہ سے اعلان جنگ مت کرو. میں بہت لوگوں کو سمجھاتا ہوں نا عصر کے بعد کام مت کیا کرو، تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب کیسے کام ہو نہیں سکتا. میں سب سے کہتا ہوں دیکھو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھ لو نا تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. آپ سارے مدارس پوری دنیا میں کراچی میں نہیں، پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں جو آپ کو دین کا علم سکھا رہے ہیں، ان کا نظم دیکھو کیا ہے، کیا کہ ان کے ہاں بچے فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور جو خاص وقت ہے نا سحر کا، اس وقت وہ منزل کو یاد کرتے ہیں، سبق کو یاد کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد متصل پڑھائی شروع ہو جاتی. کہیں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بریک ہوتا ہے کہ بھی ناشتہ کر لیں، کچھ کر لیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور سارے مدرسے، قرآن مجید کے سارے مدرسے پوری دنیا میں عصر سے پہلے بند ہو جاتے ہیں. ایسا ہے؟ میں نے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب کو دیکھا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے. ان کی 3 یا 4 فیکٹریاں تھیں.
اور میں پابندی سے منگل کے مشورے میں 7-8 سال جاتا رہا ہوں. 7-8 سال منگل کے مشورے میں پابندی سے جاتا رہا ہوں ہر منگل کو. اور جب بھی میں عصر کی نماز کے بعد وہاں پہنچتا تھا تو بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، جبکہ وہ 2 یا 3 فیکٹریوں کے اس وقت مالک تھے. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون بزرگ ہیں کیا؟ جا کے میں نے معلومات کی، پتہ چلا ایسے تھے. کہنا کہ بھائی قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو میں صبح 8 بجے آفس پہنچ جاتا ہوں اور شام کو 4 بجے 4:30 بجے آفس سے اٹھ جاتا ہوں اور سیدھا وہاں سے مکی میں جاتا ہوں. اگر آج بھی اللہ کے حکم کو مان لینا ہم، آپ یقین کریں آج بھی اگر اللہ کے حکم کو مان لیں تو آج بھی وہی اللہ ہے، کوئی تبدیل اللہ نہیں ہے. جو 3 فیکٹریوں کا مالک ہے، جب وہ عصر کی نماز میں مکی مسجد پہنچ سکتا ہے تو آپ کی جو ایک دکان ہے بھائی، آپ کیسے نہیں پہنچ سکتے؟ آپ پہنچنا نہیں چاہتے، آپ کام کرنا نہیں چاہتے، آپ کو ڈیلے کرنے کی عادت ہے کہ میں تو رات کو میں جاؤں گا 12 بجے نکل کے گھر سے. ابے بھائی جب تو 12 بجے جائے گا تو پھر 5 بجے کیسی چھٹی ہوگی تیری؟ الحمدللہ الہ ثانی میں نے بھی جب 20 سال میں نوکری چھوڑی اور یہ کام کرنا شروع کیا تو وہ سوچ کر میں نے مدارسے کا کام چنا. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 4 بجے میکسیمم 4 بجے چھٹی آتی، 4 بجے بعد کام نہیں کرنا. کم سے کم ایک تو اللہ کے حکم کو مانے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ایک کو تو مانے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا مانتے نہیں مانتے اس کو چھوڑو. جتنے لوگ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کو مانتے ہیں نا، آپ یقین کرو وہ 84 سال کی 80 سال کی عمر میں بھی صحت مند رہتے ہیں. ہمارے بجن مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے اوپر کروڑ رحمت نازل فرمائے. میں اب سے کوئی 17-18 سال پہلے 11B میں رہتا تھا اور ابا جان ہمارے پاس آتے وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے 2 دن 4 دن 6 دن. ایک دن ابا جان نے 2 دن مجھے دیکھا کہ میں صبح کا ناشتہ وقت سے بے وقت کر رہا ہوں، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوپہر کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، شام کے کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے. تو مجھ سے کہا ابا جان نے ایک دن کہ بھئی تم نے کیا اپنا نظم بنا رکھا ہے؟ کیا تم نے نظم؟ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے وقت سے پہلے. اور اس وقت ابا جان کی عمر 83 سال تھی. تو مجھے ایک دن کہنے کا بھائی بیٹھ جاؤ، آج دیکھتے ہیں دوپہر میں کھانا تم زیادہ کھاؤ گے یا میں زیادہ کھاؤں گا. مجھے انہوں نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میری بیگم سے کہا بھائی کھانا لے گا، ہم دیکھتے ہیں دونوں کون زیادہ، باپ زیادہ کھائے گا بیٹا زیادہ کھائے گا. ہمارا طلحہ جو ہے اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا، پورا تو عالم نہیں بنا تھا لیکن آدھا سے زیادہ عالم بن چکا تھا. تو آپ یقین کریں ابا جان نے زیادہ کھانا کھایا، میں نے کم کھایا. لیکن ابا جان نے کہا وقت 12 بجے کا ہے، 12:30 بجے روٹی ملے گی تو نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہاری بیوی کی خیر ہے. ہاں اور ہر روز مغرب کے فوراً بعد متصل کھانا چاہیے ان کو. مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں بس سیدھے ہاتھ دھونے جاؤ، چلو بھائی کھانا لے آؤ. ہم کو اصول بناتے ہی نہیں. حضرت تھانوی رحمہ نے لکھا کہ یہ تیسرے کھانے کی بدعت کب سے شروع ہو گئی بھائی؟ 2 کھانے سنے تھے بھائی، ایک فجر کے بعد ایک شام کو، بس تیسرا کھانا کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی بدعت ہے. اب یہ بھی نہیں مانتے ہم لوگ، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں نا، عادت اتنی خراب ہو گئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور الحمدللہ الہ ثانی ابا جان کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور الحمدللہ مجھ سے زیادہ دانت ان کے صحیح تھے. 84 سال کی عمر میں میرے دانت ابھی سے خراب ہونے شروع ہو گئے. کہتے تھے نہ تمہارا سونا اللہ کے حکم کے مطابق، نہ تمہارا اٹھنا اللہ کے حکم کے مطابق، نہ تمہارا کھانا اللہ کے حکم کے مطابق، نہ تمہارا پینا، تو کیسے زندگی کیسے چلے؟ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم نافرمانی کیسے چھوڑیں. ومن اعرض عن ذکری، یہ کھلا اعلان ہے اللہ کا قرآن مجید، کھلا اعلان ہے سب کے لیے. ومن اعرض عن ذکری، جو اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، جو فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھے گا، جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے گا، جو کھڑے ہو کے پانی پیے گا، جو رات کو دیر سے سوئے گا. اگر دین کا کام کرے تو بات دوسری ہے بھائی. ہاں
لیکن اس میں بھی اولا یہ کہ جلدی ہو جائے، اس میں بھی اولا یہ کہ جلدی ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا معمول یہی تھا۔ حضرت شیخ الحدیث چونکہ آخری عمر میں سعودی عرب چلے گئے تھے، اور سعودی عرب کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ ہر جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ خیر، ومن اعرض عن ذکری، جو اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، سب سے پہلا کام اللہ کیا کرے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ اس کی معیشت کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ سارے دکاندار نا 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 2 بجے آتے ہیں کام پہ، 2 بجے آتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ صبح جاؤ، صبح جاؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ ان کی دنیا کو تنگ کر دے گا، اللہ ان کی دنیا کو تنگ کر دے گا۔ ایک تو دنیا میں مسئلہ ہوگا یہ جو آپ سب کا، ہم سب کا مسئلہ ہے، معاش ہم سب کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے۔ دوسرا کیا کرے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں اب اس وقت، شعبان چل رہا ہے، رمضان بالکل سربر ہے، بالکل سربر ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا نا، تو بڑا خطرناک معاملہ آنے والا ہے بھائی، بہت خطرناک معاملہ آنے والا ہے۔ اب یقین کرو، سب کے ساتھ آنے والا ہے، جو اللہ کی نہیں مان رہا اس سب کے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ آدمی 4 کام کرے گا، یہ والا کام، وہ والا کام، وہ کام پکڑے گا، وہ کام پکڑے گا، وہ کام پکڑے گا، لیکن اللہ اس کے کام میں برکت نہیں دے گا۔ وہ فجر میں چل جائے صبح صبح، آپ دیکھو جتنے بھی مزدور ہیں، جتنے بھی یہ مستری کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے؟ صبح ہی صبح، الگ صبح، فجر کے فوراً بعد آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت تک آپ اٹھتے نہیں، وہ آ کے آپ کو اٹھاتے، اٹھو بھائی کام کرنے آ گیا ہوں۔ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ہاں، صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ہم سب کا معمول یہ ہو گیا ہے کہ ہم صبح کو، مجھے ابا جان نے خود بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ عموماً سو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ مدینہ منورہ میں یہ عام بات ہے۔ ابا جان کو بڑی حیرت ہوتی تھی، ابا جان کبھی سوتے ہی نہیں تھے، فجر کے بعد سوتے ہی نہیں تھے۔ تو ابا جان فرماتے ہیں، میں نے کئی ایک علماء سے وہاں پہ پوچھا، بھائی یہ فجر کے بعد سونا کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت؟ جو فجر کی نماز کے بعد، اب یہ مسئلہ نہیں کہ آپ بولو میں اشراق پڑھ کے سو رہا ہوں، فجر کے بعد سونا ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ ایسا نہ کریں کہ کل کو علماء کے پاس جا کے میری شکایت کریں کہ حضرت یہ تو آپ صاحب نے کیا سمجھا، تو ہم لوگ تو سوتے ہیں، علماء بھی سوتے ہیں۔ میرے بھیا، انہوں نے رات بھر اللہ کے سامنے، رات بھر وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں سوتے ہیں، وہ رات بھر اللہ سے مناجات کرتے ہیں، رات بھر اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ ان کا سونا چلو فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد فری سمجھ میں آتا ہے یار، لیکن ہم نے کیا کیا رات بھر بھائی؟ ہم تو ویسے ہی سو رہے تھے۔ فجر کے لیے بھی اس لیے اٹھ گئے کہ حافظ صاحب نے ڈنڈا لگایا خوب، وہ یہ فجر کی نماز میں فون کرنا بھائی، کل خاتون کا فون میرے پاس آیا، بہت پریشان، یہ وہ، میں نے کہا فجر پڑھتی ہیں، فجر کی نماز کے بعد مجھے فون کیجیے گا۔ کتنے بجے؟ میں نے کہا 6:10 پہ فجر ہو رہی ہے، 6:30 بجے فون کر لیجیے گا۔ اس وقت تو آپ ذکر اذکار کرو گے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کر لیجیے گا، میں فون اٹھا لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ آج 6:40 پہ ان کا فون آ گیا، کہنے کا مجھے سکون مل گیا۔ میں نے کہا فجر کی نماز وقت پہ پڑھی ہوئی تھی، سکون مل گیا۔ رات میں پریشانی تھی، سر میں درد ہو رہا ہے، یوں باہر آ رہا ہے، یوں باہر آ رہا ہے، میں نے کہا کچھ بھی باہر نہیں آئے گا، فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں، اب خلاص۔ ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ، فجر کی نماز کا وقت پہ نہ پڑھنا، یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہو نا، آپ کوئی بزنس کرتا ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، سوچو فجر کے بعد کیا کرتے ہو؟ فجر میں اٹھتے ہو نہیں اٹھتے ہو؟ اب وہ بات ایک رہتا ہے کہ بڈھے ہو گئے اور نیند نہیں آتی، سم تھنگ ایلس. یہ ہاں، یہ ادھر مجھے پہلے سے معلوم ہے. کوئی کہے مجھے تو نیند وہ نیند نہیں آتی، وہ بات ایک رہتا ہے. نیند آئے تو کیا کرے گا یہ بتا. ہاں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اگر تم چاہتے ہو کہ فجر کی نماز پڑھ لو تو تمہارا رزق اللہ کشادہ کر دے، کشادہ کر دے. اور اس والی بات سے بھی بچ جاؤ گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھائے گا. ابھی انسان اصل میں مانتا نہیں ہے. اللہ سے دنیا قیامت میں جا کے جھگڑا کرے گا، اللہ سے آرگومنٹ کرے گا. اے اللہ، میں دنیا میں آنکھ والا تھا، چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا، میری آئی سائٹ بہت تیز تھی، میں بہت دیکھ لیتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ آگے والی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس دنیا میں ہماری آیات گئی تھی، تمہیں سمجھانے والے گئے تھے، تو تم نے ان کو بھلا دیا. ان کا چھوڑو یار، یہ مولوی کا کام ہے، بیکار ہے، ایسے ڈراتے رہتے. تم نے ان کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جاؤ آج میں تم کو بھلا دیا، میں تمہیں جانتا نہیں تم کون. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. رمضان بالکل سر پر آ رہا ہے. 3-4 نشستیں میں اس بات پہ کر چکا. رجب میں بھی بہت زیادہ محنت کی اس بات پر کہ قرآن مجید کا اہتمام کرو، قرآن مجید کا اہتمام کرو، قرآن مجید کا اہتمام کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کب؟ 2 مہینے پہلے سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان. اے اللہ، رجب میں، شعبان میں برکت نصیب فرما دیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجیے. کرنا کیا بھائی؟ رمضان میں کیوں پہنچا دیجیے وہاں پر؟ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. تیاری کیسے کرنی ہے؟ 4 بات میں نے بھی آپ سے عرض کی. پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ گناہ چھوڑ دو. آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، اور نہ جانے پتہ کتنے گناہ ہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ مجالس میں تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن بنیادی بات ابھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دو. آج تک جو غلطی ہو گئی نا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، بس خلاص، اللہ معاف کر دے. یعنی کہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ یہ بھی نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے. یعنی کہ ہمارا تو معاملہ ہے، ہمارا بچہ اگر کوئی غلط کام کرے نا، 1 دفعہ 2 دفعہ جب ہم اس کو معاف کر دیں تو پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے، آئندہ تو نہیں کرو گے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ بھی نہیں پوچھتا، بس کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے. بھائی تیسری بات. اور یہ کہا کہ یہ زبان زور سے بھی مت کہو تاکہ سب لوگ سن نہ لیں، یہ بھی مت کہو. فرمایا آہستہ بھی مت کہو، سر بھی مت کہو، دل میں کہہ دو، دل میں واہ واہ، دل میں کہہ دو اے اللہ، اے اللہ، لیٹے لیٹے کہہ دو. ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کر دیے، بس خلاص، اللہ نے معاف کر دیا. بس میری درخواست آپ سے آج بالخصوص یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے جب اٹھے نا، تو ہر آدمی، ہر عورت اس بات کو طے کر کے اٹھے کہ آج کے بعد سے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں، کسی حال میں نہیں کروں. شادی ہوگا جب بھی نہیں کروں گی، غم ہوگا جب بھی نہیں کروں گی، ہمارے گھر میں کوئی آئے گا جب بھی نہیں، ہم کسی گھر جائیں گے تب بھی نہیں کریں گے. بس اللہ کے حکم کو ماننا ہے ہر حال. جوانی بھی ماننا ہے، بڑھاپے بھی ماننا ہے، سفر بھی ماننا ہے، حضر بھی ماننا ہے. میں ایک دفعہ حضرت کے پاس فیصل آباد 2003 میں غالباً سفر پہ گیا. وہاں پہ
اعتکاف ہمیں کرنا تھا. ہم نے سلیپر کا ڈبہ بک کرایا اور چلے گئے. جو میرے ساتھ 3-4 لوگ گئے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، آپ سفر میں ویسے چل تو رہے ہو لیکن بات میری ماننی پڑے گی تو بنے گی بات، ورنہ بات نہیں بنے گی. ہاں آدمی پہچانا سفر میں جاتے ہیں، یا تو کچھ پیسے دے دو جب سمجھ آئے گا اس کے، ہاں، یا پھر سفر کر لو اس کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کہا ہے، سفر کر لیا انہوں نے میرے ساتھ. رمضان مبارک کا مہینہ، روزے کا وقت آیا تو میں نے انتظام تھا، روزہ کھولا سلیپر کے ڈبے میں، اور پھر میں نے کہا بھائی کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھیں گے. اور نماز پڑھی. میں نے کہا بھائی ابا بھی نہیں پڑھ لو ساتھ میں، ابا بھی نہیں پڑھ لیں. کھانا کھا لو، کھانا بھی کھا لیا. پھر عشاء کا وقت آیا، میں نے کہا بھائی کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھ لیں. میں نے کہا آپ کھڑے جاؤ بھائی تراویح بھی پڑھیں گے. ارے یار یہ سفر میں جائز نہیں ہے یار. او کا نے مری ہوا نوالا سفر فائدہ میں نے کیا میں نوخر، یار رمضان کا روزہ بھی جائیں آپ سب. میں نے کہا نہیں بھائی یہ نماز تراویح پوری پڑھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا، نہیں چل سکتا کام، یہ بات نہیں چل سکتی. اور میں تراویح پڑھوائی ان کو، خود کھڑے ہو کے پڑھائی، اور سب جگہ پڑھو، جو لیٹے گا اس کی خیر نہیں ہے. پھر صبح سحر آ گئی، سحر کروائی. پھر یار فجر پڑھو، فجر پڑھی. اب ہم فیصل آباد پہنچی. 1 سال کے بعد حضرت شیخ نے مجھے اجازت دی، تو مجھ سے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ متکبر ہیں اور بہت زیادہ سخت ہیں، سفر میں بھی آپ نے لوگوں کی جان نہیں چھوڑی. تو حضرت نے پوچھا ان سے کہ بھئی کیا زیادتی کی حافظ صاحب نے؟ کہا حضرت انہوں نے روزہ کھلوانے کے بعد نماز پڑھوائی، اور پھر عشاء پڑھانے کے بعد پھر تراویح کے لیے کھڑو گے. اگر سفر میں تو تراویح چھوڑ دیکھو، اگر پڑھ لی تو کیا ہو گیا بھائی، پڑھ لی تو کیا ہو گیا میرے بھائی. یہ جو صرف ہم 5 نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور 1 مہینے کا روزہ رکھنا، اسی جنت ملنا بڑا مشکل ہے، بتا دوں گا آپ کو. ایکسٹرا جاب کرنا پڑے گا. ہاں اوور ٹائم لگاؤ گے تو مینیجر بنو گے نا بھائی، اوور ٹائم لگاؤ گے تو پیسے آئیں گے نا بھائی، تبھی تو مکان بنے گا، ورنہ مکان نہیں بنے گا، نہ یہاں کا بنے گا نہ وہاں کا بنے گا. ہماری کوئی ایک نماز ایسی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ نماز واقعی ہماری نماز ہے؟ کوئی ایک نماز، ساری زندگی کوئی ایک نماز بتا دے کوئی شخص، چاہے جوانی کی ہو چاہے بڑھاپے کی ہو، کوئی ایک نماز ایسی بتا دیں. جوانی میں حال کچھ اور تھا، جب جوانی سے نکلے تو حال کچھ اور تھا. وہ بتاؤں گا میں آپ کو. انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینت وتفاخر وتکاثر. ہاں یہ سب معاملات آتے ہیں، ہر 8 سال کے بعد تبدیلی آ رہی ہے، ہر 8 سال کے بعد تبدیلی آ رہی ہے. جب 40 سال کا آدمی ہو جاتے ہیں نا، تو اب جا کے اس میں ٹھہرا ہوتا ہے، ورنہ ادھر 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 ادھر، کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا سلسلہ چلتا رہتا. ومن، پھر میں دوبارہ سے وہیں پہ آیا ہوں، ومن اعرض عن ذکری، اللہ کے حکموں کو اعراض کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. ابھی سے تیاری کرو تو رمضان میں جانا آسان ہو جائے گا. اگر ابھی سے معافی مانگ لو گے نا تو اللہ کہے گا جاؤ جاؤ میں معاف کر دیا، خلاص خلاص جاؤ جاؤ. اور جب رمضان مبارک میں پہنچو گے نا تو بالکل پاک صاف سارے گناہ سے پاک ہو کر جب جاؤ گے نا تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر رمضان مبارک کا نا آپ کو گزارنے کا مزہ آئے گا. آپ یقین کریں، ہم لوگ جب 10 دن حضرت کے ساتھ گزار کے آتے تھے نا، آپ یقین کریں دل کا حال عجیب ہوتا تھا، عجیب ہوتا تھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ نے لکھا کہ جب بھی میں تبلیغی سفر پہ جاتا تھا، دنیا کی سفر پہ نہیں، تبلیغی سفر پہ، وہاں جا رہے وہاں جا رہے وہاں جا رہے، اس سے ملنے جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک بیان تھے، وہاں فرماتے جب میں 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن عشرہ لگا کر واپس آتا تھا تو میں اپنے دل میں گندگی محسوس کرتا تھا، اور پھر اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی خانقاہ میں جا کے 3 دن گزارتا تھا. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. میں آپ کہاں کس گنتی میں میرے بھائی.
جب انسان کا میل ملاپ ہوتا ہے نا لوگوں سے، ایک آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوگا جو تہجد پڑھتا ہوگا، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوگا، کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے، کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے، کوئی آدمی کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی آدمی کیسے. اب یہ جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں اس کا اثر حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے میرے اوپر آیا تھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سورہ روم پڑھنا شروع کی، الف لام میم غلبت الروم. اللہ کے رسول کا معاملے تھے، وہ رکعت لمبی پڑھتے تھے اور اس میں غلطی آ گئی. اللہ کے رسول کو غلطی آ رہی ہے، جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ان کو غلطی آ رہی ہے. تو میں کون آدمی ہے جو صحیح وضو کر کے نہیں آیا؟ لا الہ الا اللہ. میرے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ ہمارے گناہوں کی منوست نا اوروں پر پڑتی ہے، لیکن ہمارے نیک اعمالوں کا معاملہ بھی دوسروں پہ پڑتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک ہفتہ گزار کے آتے تھے نا، آپ یقین کریں کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ ہماری تہجد چھوٹتی نہیں تھی. آپ یقین کریں، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے تار لگا دیا ہے، اتنے بجے آنکھ کھلے اور تراویح پڑھے. ایک آدمی مرید میرے مر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، وہ میرے ساتھ گیا حضرت شیخ عبدالعزیز مکی صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے ان سے ملوایا حضرت سے. تو حضرت کچھ میرے خیال سے تسبیحات کر رہے تھے. حضرت نے بس کہا جی، ایسے مطلب منہ سے نہیں کہا جی. میں کہا یہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہاں جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے 1 مہینے تک میری فجر نہیں گئی. میرے بھائی اس اثرات ہیں اس کے، آپ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھو نا، پھر تمہیں پڑے گا ان کے اثرات کیا آتے ہیں تمہارے اوپر. جاتے ہی نہیں کوئی، وقت ہی نہیں کسی کے پاس. مجلس والے دن آ جائیں گے، حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا. ابے بھائی مجلس کے علاوہ آ جانا، اس کے لیے تو وقت ہی نہیں تو بھی جاؤ. آپ یقین کریں، ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، 17 سال دیکھا میں نے، 17 سال. کہ شیخ رحمہ اللہ کے پاس لوگ آگے گھنٹہ انتظار کرتے تھے. میں بذات خود جب حضرت نے مجھے اجازت دے دی تھی، اس کے بعد بھی 2 گھنٹے میں باہر بیٹھ کے انتظار کرتا تھا. اگر میں آپ کو 2 گھنٹے انتظار کرواؤں، یار ایسا پیر نہیں چاہیے ہمیں، تو ایسا پیر چاہیے جو ہمارے آنے سے پہلے تیار ہے. جی آئیے. اگر کسی کو 10 منٹ انتظار کرا دوں، یار یہ عجیب آدمی، میں ٹائم فون بھی کر دیتا پھر بھی کیا کریں. اصل میں ابھی آپ کی رگڑائی ہوئی نہیں. یہ دل ایسے نہیں بنتا، ہاں اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اب تو الحمدللہ آپ یقین کرو، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہم لوگوں کے گھر جا کے مجلس کرتے ہیں. ورنہ حضرت جی مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر صاحب کے اجل خلفاء میں آج مجھ سے کہتے تھے کسی کے گھر مت جاؤ، کسی کی مسجد میں جاؤ بیان کرنے کے لیے مت جاؤ، جس کو آنا ہے وہاں بس آ جاؤ. ابھی 1 مہینہ پہلے مجھے کسی نے کہا کہ آپ خانقاہ کا کام شروع کر رہے ہیں، جیسی خانقاہ آپ کی تیار ہو جائے اس کے بعد سے ساری جگہ کے بیانات موقوف کر دیں، ضرورت نہیں جانے کی آپ کو، جس کو آنا ہے وہاں خود آئے. لیکن ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ایسا ان کے اوپر محبت کا غلبہ تھا. ان کو جا کے کسی نے شکایت کی کہ حضرت حافظ صاحب کو نا 6 مہینے 8 مہینے 1 سال ہم لوگ مجلس میں جاتے تھے، وہ وقت ہی نہیں دیتے. اور مجھے بات وہ مولانا عبدالرق صاحب رحمہ اللہ کی یاد تھی. تو اس نے مجھ سے ایک دن بٹھا کے کہا کہ بھائی حافظ صاحب، اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، مطلب کوئی کمیٹڈ نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو آپ اس کو بس دے دیا کریں، فوراً چلے جائے گا. آپ یقین کریں، اب میں نے جانا شروع کر دیا. لیکن حضرت کی زندگی میں ایسے ہوا کہ میں نے اپنے مجالس میں کہہ دیا کہ جو میرے گھر میں نہیں آئے گا مجلس میں
میں اس کے گھر بیان کرنے کے لیے جاؤں گا. اور یہ بات میں نے حضرت کو جا کے خود بتا بھی دی, یعنی کہ غلطی کی بھی خود کی اور جا کے بتا بھی دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اور میں نے یہ بھی کہہ دیا بھائی اپنی مسجد خود کیا کرو, اپنے گھر کا بیان خود کیا کرو, کب تک حافظ صاحب کے پیچھے لگے رہو گے. حضرت مجھے دیکھ کے خوب ہنسے. اچھا آپ نے یہ کر دیا, یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے, لوگ کیا کریں. میں نے کہا لوگ تو پیچھے لگے. حضرت بھائی حافظ صاحب ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. لیکن آپ دیکھیں میں ہاتھ ہلکا کیا رکھا ہے, اب جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہے وہاں کوئی آتا ہی نہیں. اب دیکھو آج کی مسجد ہماری گھر میں ہے نا, کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں بتاؤ, اور کتنے لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ بتاؤ. وہ سب اس چکر میں بس حافظ صاحب کو کہہ دیں گے یار وہ آ جائیں گے, کوئی بات نہیں. حافظ صاحب تو بیکار آدمی ہے نا, حافظ صاحب کو چھوڑو یار, ہم کارآمد آدمی ہیں, ہم مصروف آدمی ہیں. آپ مصروف نہیں ہو بھائی, ہماری ڈگر ہمارے شیخ نے چینج کر دیا. ہاں اگر ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں رہتے ہیں نا مولانا بلال صاحب, تو پھر کسی گھر میں بیان نکل جاتا. ہاں ضرورت نہیں ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے دامت برکاتہم نے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کو ایک واقعہ سنایا کہ میں نے کسی بڑے آدمی کو فون کیا کہ مدرسے میں ضرورت ہے کچھ پیسوں کی اور کچھ کام ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کتنے پیسے چاہیے. ہاں آپ آ جائیں, میرا گھر آ جائیں, آفس آ جائیں, کیا کر لیں. تو مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے کہ میں اس کے پاس چلا گیا پیسے لینے کے لیے, اور جو اس نے کہا اس نے اتنے پیسے دے بھی دیے مجھ کو, جو بھی ضرورت ہوگی. یہ بات انہوں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو سنایا. ایسی سے بات ہوئی تھی, ایسے ہوا تھا. استغفر اللہ, کیا ضرورت تھی آپ کو جانے کی, کیا ضرورت تھی آپ کو جانے کی. آج کے بعد بالکل مت جائیے گا, اس کو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس پہنچا دے. جی میرے بھائی, اللہ کے ولیو, اللہ پہ توکل کرنا شروع کرو, پھر دیکھو اللہ تمہارے کام کیسے کرتے ہیں. ہم نے حضرت خالد رحیم صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا اپنی آنکھ سے. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے خادم خاص تھے, اور جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو نہلانے میں پورا سارا کام خالد رحیم صاحب رحمہ اللہ نے کیا. حضرت کا معمول یہ تھا کہ ان کے مدرسے میں دروازے میں تالا لگا رہتا تھا. کوئی اگر 11 بجے آ گیا نا کچھ پیسے دینے کے لیے, یا کوئی راشن لے کے آ گیا نا, تو دروازے میں تالا لگا کے چابی حضرت کے پاس ہوتی تھی, اور وہ ٹک ٹک کر رہے ہیں, کیا بات ہے بھائی, میں آٹا لے کے آیا ہوں, چینی لے کے آیا ہوں, ٹھیک ہے انتظار کرو 12 بجے تک, 12 بجے دروازہ کھلے گا. وہ 12 بجے ہی دروازہ کھلتا تھا, آپ یقین کریں. وہ اللہ کی مان رہے تھے تو اللہ ان کی مان رہا تھا. ہم اللہ کی نہیں مانتے, اللہ ہماری نہیں مانتے. وہ اتنی سی بات ہے. اللہ کے واسطے میری آپ سے درخواست ہے, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ بالکل سر پر ہے, بالکل سر پر ہے. اللہ کے واسطے گناہ چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. اگر آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے نا, آپ یقین کریں اللہ آپ سے راضی ہو کر نا اللہ آپ سے کیا کرے گا آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے. استغفار کرنے شروع کریں, اپنی گناہ پہ استغفار کرنے شروع کریں, صبح شام استغفار کریں. ایک حکایت دیکھیے, غالباً امام احمد بن امام شافعی رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل, مجھے سے یاد نہیں, وہ اپنے گھر سے نکلے سفر پہ جانے کے لیے, اور ایک رات ہو گئی. ایک مسجد میں انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ قیام کر لیتا ہوں میں, اور پھر تو وہ جو مسجد کا جو رکھوالا تھا وہ آ گیا متولی, کہا چلو اٹھو یہاں سے, جاؤ باہر جاؤ. کہا میں مسافر ہوں, مجھے چلو چلو باہر نکلو, باہر نکلو. تو وہ باہر نکل گئے. تو جب ان کو باہر نکال دیا, ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا, کیا بات ہے بھائی, میں مسافر ہوں, مجھے رات کروں گا, چلو چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو. وہ گھر لے کے چلے گئے, اور جا کے اور پورے راستے میں چلتے چلتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی آج ہم نے
درود شریف کے ساتھ استغفر اللہ بھی کروایا نا جان بوجھ کر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ گھر پہنچ گیا, ان کو بٹھایا, کھانا کھلایا, سب کچھ کیا. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اس استغفار سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا؟ استغفر اللہ. کہا میرے سارے کام ہو گئے, ایک رہ گیا. سارے کام ہو گئے, ایک رہ گیا. تو وہ کیا رہ گیا؟ کہا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے. فرمایا وہ میں ہی ہوں. اللہ اکبر کر دینا. میرے بھائی گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. جب گناہ چھوڑ دو دل صاف ہو جائے گا, بالکل صاف ہو جائے گا. خدا کی قسم پھر آپ کو نیکی کرنے میں مزہ آئے گا. پھر آپ کو نیکی, پھر قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آئے گا. پہلے اندر کی گندگی کو صاف کرنا ضروری ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ مستقل ایک بات کو بار بار کہتے تھے, بار بار کہتے تھے. میں نے 85 دفعہ سے سنا کہ اگر کہیں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو, کوئی بات ہو رہی ہو, اور وہاں پہ گلاس بھی رکھا ہوا کوئی, تو اس میں کنکر, کوئی لکڑی کا ٹکڑا, کوئی چیز گر جائے, اور پھر وہ کہے کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ, یہ شربت پلاؤ, تو آدمی شربت بنا کے لے کے آئے ٹھنڈا ٹھنڈا, اور اس میں گلاس میں ڈالے اور پیش کر دے. جب وہ پیے گا, پانی پیے گا, شربت پیے گا, تو اس کے منہ میں کنکر آئے گا, یار یہ کیا ہے, لکڑی آئے گا. میں اگر وہ اس گلاس کو جو کچھ اس میں اس کو نیچے گرا دے, دھو لے, آپ ٹھنڈا پانی جب پیے گا یا شربت پیے گا تو مزے ہی کچھ اور ہوگا. اصل میں ہمارے دل میں گناہ, اللہ کی نافرمانیاں اتنی بسی ہوئی ہے, اندر اتنی بسی ہوئی ہے کہ نیک کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. یہ 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے جو روز زور لگا رہا ہوں نا, ویسے ہی لگا رہا ہوں کہ گناہ چھوڑ دو. چاہے اتنا سا گناہ ہو, چاہے اتنا بڑا گناہ, چھوڑ دو. جب تم چھوڑ دے گا نا, پھر رمضان میں ایسا مزہ آئے گا, آپ یقین کرو کہ میں کو بتائیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. اب نیکیوں میں کیسے اضافہ کرتے ہیں؟ آسان طریقہ ہے, آسان طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس میں حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں نا, صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے شرط ہے کہ بھائی آپ کو وہاں پیسے ہونا بھی شرط ہے. اب رات کے 12 بجے آپ کے دل میں خیال آ گیا تو بھائی کسی کو تو دیں گے, کنویں میں جو ڈالنا نہیں ہے. اس کی بھی شرط ہے کہ بھائی کسی آدمی ملے, کوئی یہ ہو وہ ہو. اگر آپ روزہ رکھنے جاتے ہیں تو روزے کے لیے وقت چاہیے, صبح سحر کریں. اگر آپ کو نماز پڑھنے کو نیک عمل جاتے ہیں, اس کا مطلب آپ وضو کریں اور وہ قبلہ رخ کھڑے ہوں, اور وقت بھی ہونا چاہیے, مکروہ وقت نہ ہو. لیکن ذکر کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی آپ ذکر کر سکتے ہیں. لیٹے ہوئے تو بھی ذکر کر سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب ہر حال میں نیکی کر سکتے ہیں, ہر حال میں. لیکن اگر آپ استغفار کر کے نیکی کریں گے نا, اوہو, وہ جو مزہ آئے گا نا, آپ یقین کریں, آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ 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 کرنے میں مزہ آنے لگے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ یقین کریں, بہت اچھی یاد ہے. 1968 میں ہمارے شیخ قاری فتح احمد صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم میں ہم لوگ ہوتے تھے, اور وہ مغرب کی نماز کے بعد ذکر کرتے تھے, لا معبود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ 1968 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 52 سال ہو گئے اس بات کو. آپ یقین کرو, ان کو دیکھ کر ہمیں رونا آتا تھا. ایسے ہاتھ بل بلا کے ذکر کرتے تھے کہ میں کو بتا نہیں سکتا. پہلے گندگی صاف کرو, پھر نیکی کرنا شروع کرو, پھر دیکھو کیسے مزہ آئے گا, پھر دیکھو کیسے مزہ آئے گا. لیکن شرط اعظم یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, گناہ چھوڑ دو. چاہے صبح فجر کے وقت اٹھنے کا گناہ ہو, چاہے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہو,
چاہے جھوٹ بولنے کا گناہ، کوئی گناہ ہو، کوئی گناہ چھوڑ دو. اللہ کو نفرت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے نا. لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا آپ سوچے یار آج حافظ صاحب کا بیان سن لیا، کل سے میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. رفتہ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لو. میری آنکھ کا گناہ یہ ہے، میرے کان کا گناہ یہ ہے، میری زبان کا گناہ یہ ہے، میرے دل کا گناہ یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں. وہ ایک لسٹ بنا لو. حضرت ہمارے لسٹ بنا لو، اور لسٹ بنانے کے بعد جو سب سے آسان گناہ تم چھوڑ سکتے ہو وہ چھوڑو. مشکل نہیں، جو سب سے آسان گناہ وہ چھوڑ دو. اور پھر کہہ دو اللہ میاں 50 گناہ تھے، میں نے ایک چھوڑ دیا ہے. ہاں کہہ دو اللہ میاں میں نے ایک چھوڑ دیا ہے. اب آپ 49 کو بھی چھوڑوا دیجیے. آپ نہیں چھوڑوا دیا تو مجھے میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے چھوڑوا دیجیے. نہیں تو قیامت میں اللہ سے کہہ دینا. یعنی کہ اللہ اکبر کبیرہ. سے ڈاکٹر صاحب عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا جب تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب فرمائے تھے کہ جب گناہ نہیں چھوٹ رہا تو تم نے مجھ سے، اللہ کہے گا مجھ سے کیوں نہیں کہا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہو نا اللہ سے مجھے راستہ دکھائیے نا، آپ کوئی نہ کوئی راستہ دکھائیے نا. میں نے کئی دفعہ بیان میں کہا، پھر کہتا ہوں. ایک میں نے اپنے مرید کے گھر پہ اس آیت پر پورا بیان کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، پورا بیان کیا. بیان کر کے میں آ گیا. 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں ایک شادی آ گئی، اور اماں کا پریشر یہ تھا کہ شادی میں لے کے بیٹا ہی جائے گا. اللہ اپنے بیٹے جگہ تم ہی لے کے جاؤ. وہی تھا، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، ایک بیٹا پاکستان سے باہر ہے. اب وہاں پہ شادی میں منکرات ہونے تھے، اس کو معلوم تھا، مکس گیدرنگ ہوگی، یہ ہوگا، یہ وہ سب معلوم تھا. اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ حافظ صاحب بیان کر کے گئے، اور اگر حافظ صاحب کو پتہ چلا تو حافظ صاحب میری کھچائی کریں گے. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں ڈر رہو، اللہ سے ڈرو یار. اس نے منع تو نہیں کر سکتے تھا امی کو، کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا. وہ دن بھر اسی فکر میں رہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مجھ سے کہنا کہ حضرت میں صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ لیا میں نے، بس میرا یہ ہو رہا تھا کہ میں کسی سے نہ جاؤں. کہتا ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، من جانب اللہ ٹھیک ٹھاک، ایک دم مجھے بخار چڑھ گیا، جا کے میں کمرے میں لیٹ گیا. تو جب وہ شادی میں جانے کا وقت ہے تو اماں نے کہا بلاؤ بھائی اس کو. اب اس کو بلایا تو دیکھا وہ اس کو بخار ہو رہا ہے. اس کی بیوی نے جا کے کہا اماں جی ان کو تو بخار ہو رہا ہے. اچھا، وہ گئی کمرے، ہاں بخار ہو رہا ہے میرے بیٹے کو. بھائی تم نہیں جا، ہم ڈرائیور بلا لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں. ہاں. اور وہ شادی میں جانے سے بچ گیا، اور اماں اور بچے سب چلے گئے. دوسرے دن تیسرے دن مجھے فون کر کے بتایا حضرت میں صبح سے لے کے شام تک یہی پڑھتا رہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کہے گا قیامت کے دن، یہ یاد رکھو، اللہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ تم نے مجھ سے راستہ کیوں نہیں مانگا. اگر تمہاری بیوی خلاف ہو رہی تھی، تمہارا باپ خلاف ہو رہا تھا، تمہارے بچے تمہارے اگینسٹ ہو رہے تھے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، تو تم نے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ گناہ چھوڑ دیں، پھر نیکی کرنے کا جو مزہ آئے گا نا، وہ آپ کو نا حلاوت محسوس ہوگی. آپ کے اندر حلاوت، نماز پڑھنے سے حلاوت محسوس ہوگی. آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو ذکر کرنے میں مزہ آئے گا. بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ مجھے کچھ پریشانی تھی، تکلیف تھی بہت زیادہ، تو میں مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ کے پاس چلا گیا، اور میں نے کہا حضرت میرا عجیب حال ہے، نہ ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کچھ دل نہیں چاہتا.
میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا بھائی اگر کسی کو بخار ہو جائے، کسی کو 104 بخار ہو جائے، 103 بخار ہو جائے تو روٹی کھانے کو دل چاہے گا؟ نہیں، لیکن دوا تو کھانی ہے نا، دوا تو کھانی ہے نا، تو کیا کرو گے؟ چائے بسکٹ کھاؤ گے؟ بھائی یہ کرو گے نا، چائے بسکٹ کھا کے پھر دوا کھاؤ گے نا. میں تمہارا دل نہیں چاہے گا نماز پڑھنے کو، لیکن فرضی پڑھ لو یار، کوئی بات نہیں، فرض پڑھ لو، نفل مت پڑھو، 2 سنتیں موقع پڑھ لو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کرتے رہو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو دل لگنے لگے گا، آتے رہو گے آتے رہو گے آتے رہو گے تو دل لگنے لگے گا. بس آنا جانا چھوڑ دو، دل لگنا ختم ہو جائے. ہمارے والد یوسف صاحب، ہمارا پروگرام تھا پشاور جانے کا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہم مجلس کرتے ہوئے جائیں، وہ ترتیب نہیں بن سکی. مجھے والد صاحب نے کہا میں تو اپنی شیخ کے پاس ضرور جاؤں گا. میں نے کہا جائیے، کس نے منع کیا؟ اب وہ سفر کر رہے ہیں 1 ہفتے کا کہ مجھے صرف حضرت شیخ کے پاس جا کے، انہوں نے مفتی مختار الدین شاہ صاحب سے بیعت کر لی. وہ وہاں پہ جا کے 1 ہفتے کے لیے صرف شیخ کے پاس بیٹھنا چاہتے، صحبت اختیار کرنا چاہتے. آپ میں سے کسی کا دل چاہتا ہے شیخ کے پاس جانے کو؟ فرصت ہی نہیں ہے. میں کہہ کے تھک جاتا ہوں کہ بھائی وائس میسج کر دیا کرو کہ تم نے آج صبح سے شام تک کیا کیا، وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. آنا تو بہت بڑی بات ہے، مجھے خود ہی فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ نے میرا وائس میسج سنا، میں نے کچھ کہا تھا؟ ہاں میں نے سن لیا. پتہ نہیں سنا نہیں سنا، مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم صاحب. چونکہ جب آپ کو سنتے ہیں تو بلو ٹک آیا تھی اس کے بعد، اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آ گیا. میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن اتنا مجھے لوگ بتا چکے ہیں کہ کوئی اگر بات آپ کی سن لے نا تو بلو ٹک آیا جائے. میرے بھائی اللہ کے ولیو، اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ چھوٹ جائیں اور تم چاہتے ہو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، تو جو لوگ نیک ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بیعت ہو جاؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ بیعت ہونے کا مقصود بھی یہی ہے. نیکیاں کرنا شروع کر دو، رمضان مبارک سے پہلے طے کر لو میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا. پورے رمضان کا پلان ابھی سے بناؤ، ابھی سے بناؤ. ابھی مجھے کسی آدمی نے 2 دن پہلے فون کیا کہ وہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو کیا میں رمضان میں دوں یا ابھی دوں؟ میں نے کہا نصف شعبان کی جو رات ہے نا، اس میں یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ کون مرے گا کون زندہ رہے گا. اور مجھے اطلاع ملی یہ ہے کہ تم نصف شعبان کے فوراً بعد مر جاؤ گے، 16 شعبان کو تم مر جاؤ گے. حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مجھے اطلاع ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع ہے کہ 15ویں شعبان کو یہ طے ہونا ہے کہ تمہیں 16 شعبان کو مر جانا ہے. پھر میں نے کہا پھر جلدی زکوٰۃ دے دو، ابھی دے دو، ابھی دے دو. بیوقوف آدمی یار. دیکھو شیطان کیسے مکر چلا رہا ہے، آپ یقین کرو شیطان کیسے مکر چلا رہا ہے. ابھی یار روک لو کسی طریقے سے، رمضان تک تو روک ہی لو یار. کوئی بھائی فاستبقوا الخیرات، جب تمہیں ایک کام کرنا ہے تو کر دو، رمضان کا کیوں نہ کرو؟ نہیں حضرت رمضان میں نا 1 کے 70 ملتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. آدمی کی ٹانگ آج ٹوٹ گئی ہے، اس کو آج علاج کروانا ہے، اور تو انتظار کر رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں دوں گا. ٹانگ ٹوٹ گئی ٹوٹ جائے، ہمیں کیا، مرتا ہے تو مر جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا جہالت ہے یار، کیا جہالت ہے. قرآن میں یہ کہہ رہے ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ زکوٰۃ دے دو. ٹھیک ہے، دے دیا آپ نے، رمضان میں دے دی. عید کے دوسرے دن ایک بچہ اوپر سے نیچے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب کیا کرو گے؟ وہ آئی تمہارے پاس، بھائی مجھے پیسے چاہیے، میں زکوٰۃ دے چکا ہوں. بھائی کس نے کہا زکوٰۃ تم نے نہیں دیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کے ساتھ دے دیا ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ بھی تو سمجھو. دیا کتنا بھائی تم نے؟ 1 لاکھ روپے میں کتنے پیسے دیے؟ 2,500 روپے. تمہارے پاس کتنے؟ حضرت میرے پاس نا وہ اس کا سوال نہیں کرے. آپ یقین کریں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف کراچی میں، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اگر سارے کراچی والے اپنی صحیح
صحیح کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دے دینا، ایک آدمی بھی یہاں پہ غریب نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی غریب نہیں ہوگا، میں لکھ کر دیتا ہوں، ایک آدمی بھی غریب نہیں ہوگا. پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. آپ جتنے بیٹھے ہو نا، جتنے بیٹھے ہو، جا کے اپنے حساب کتاب کی کیلکولیشن کرو. زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کو 100 میں سے 5% بھی لوگ ایسے نہیں ملیں گے. یہ میرا تجزیہ ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے بات کی اور مجھے اس نے بتایا کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ تمہاری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے. کہا حضرت یہ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، یہ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے، شادی میں اس کو دوں گا سونے کا سیٹ، پھر زکوٰۃ کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور وہ سارا سونا جو تقریباً کوئی 1.5 کلو بن رہا تھا. کتنا؟ اب دیکھیں سب کی آنکھیں ایسی ہو گئی، 1.5 کلو. اور اس نے اپنی بیٹی کو دے کے رکھ لیا، بھائی یہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، اور میں حج پہ بھی نہیں جاؤں گا اسی کی بیٹی کو سونا دے چکا، کیش ہے نہیں میرے پاس، اور زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی میرے اوپر. یہی تو ہے وہ من اعرض عن ذکری. یہ اور کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے تھے نماز نہ پڑھنا ہی گناہ ہے؟ قرآن مجید میں دیکھو اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اقم الصلاۃ آت الزکاۃ، اقم الصلاۃ آت الزکاۃ. مجھے ایک آدمی نے خاص طور پہ کہا کہ حافظ صاحب زکوٰۃ پہ بیان کریں. میں نے کہا لوگ ویسے ہی مجھ سے پریشان ہیں، تو مزید ایک اور بات کروا رہے ہیں مجھ سے. اس دن کو جو میں نے اس کو کیلکولیشن کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا، پھر میں نے اس کو بتایا کیلکولیشن کر کے. آپ یقین کریں اس دن سے لے کے آج تک اس نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا. وہ نہیں کرے گا رابطہ، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں وہ رابطہ نہیں کرے. اور میں نے یہ اس کو اسی وقت کہہ دیا جب کیلکولیشن کر کے اس کو بتایا تھا نا، میں نے کہا انشاءاللہ آپ اس کے بعد رابطہ نہیں کریں. مطلب میں جانتا ہوں نا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. آپ یقین کریں، اس کی بڑی فیکٹری تھی یہاں پہ سائڈ میں، وہ فیکٹری بند ہو گئی اس کی. بس میں آج آپ سے یاد کرنا چاہ رہا ہوں، 4 باتیں میں نے کہی تھی. آج ایک بات تو 100% سمجھا دی آپ کو. دوسری بات تھوڑی سی بتا دی کہ نیکیوں میں اضافہ کرو. اب وہ کیسے کرو وہ آپ خود سوچو. صرف نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھی چیز کیا ہے بتاؤں کو؟ سب سے اچھی چیز، سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے بھی زیادہ اچھی چیز ہو نہیں سکتی کوئی، ہو نہیں سکتی کوئی، ہو سکتی ہے. سب سے اچھی زیادہ چیز یہ کہ اپنے گھر میں خوش اخلاق ہو جاؤ، دنیا سے خوش اخلاق ہو جاؤ. لوگ تمہیں کہیں یہ اچھی زبان والا ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے. آپ یقین کرو لوگ نمازی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، 1 مہینے میں 20 مجالس کرتے ہیں، سالانہ چلہ لگاتے ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی بیوی سے پوچھو ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کیا حال ہے، پوچھو ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کا کیا حال ہے، ان کے بچوں کے ساتھ ان کا کیا حال ہے. ابا ایسے کمینے ہیں، ایک سیدھے منہ کبھی بات کرتے ہی نہیں، ہر وقت یہاں پہ غصہ چڑھا رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دین کی چھت جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے. آپ سب جتنے بیٹھے ہو، یہ جتنی میری ماں بہنیں بیٹھے، سمجھے ایک دوسرے کو. عورت سے پوچھو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہے، شوہر سے پوچھو اپنی مرد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آج مجھے پتہ چلا، آج کسی نے مجھے بتایا، کسی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا، تو اس کی اسکوٹنی کے لیے کہا گیا، ایک آدمی کی ذمہ لگا دیا، بھائی جاؤ کہ اسکوٹنی کرو. بچی کسی کی بھی ہو، میری ہو، آپ کی ہو، آپ کی ہو، آپ کسی کی بچی تو بچی ہوتی نا. جس کو میں نے بھیجا بھائی جا کے معلومات کر کے آؤ، وہ چلا گیا جہاں وہ کام کرتے ہیں. سامنے وہ کہتے یار میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ دیکھ رہے آپ، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس سے شادی مت کرنا. کیوں بھائی؟ کہاں یہ 3 طلاق دے چکا ہے 3 لڑکیوں کو. ایک سے شادی کرتا ہے، 2-4 مہینے لگتا ہے، پھر طلاق دے دے، پھر 2-4 مہینے لگتا ہے، اس کو طلاق دے دے.
جی اور شکل آپ دیکھیں ایسی ماشاءاللہ داڑھی زبردست، ہاں پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچا ہوا یہ معلوم نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد بدلے گا کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ دنیا میں کسی لڑکی کو طلاق ہو نا، خدا کی قسم اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیا رویہ آپ کا یہ بتاؤ؟ بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ بیٹوں کے ساتھ کیا رویہ آپ کا یہ بتاؤ؟ بخیل ہو، 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ باپ کا پیسے بہت ہیں، بچوں کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا باقاعدہ اپنے بچے کو لے کر، وہ مجھے کہا حضرت یہ کہہ رہا ہے، اس کی کچھ بات سن لیں۔ جی کہا میں آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ جی فرمائیے۔ آپ یہ دعا کہتے ہیں اللہ کرے میرے ابا مر جائیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کی کسی کو؟ اللہ یہ اس مسجد میں جمعہ پڑھا جاتا، قریب مسجد ہے، آپ یقین کریں۔ ابا بھی آیا، بیٹا بھی آیا۔ ابا نے مجھے پہلے بتایا تھا یہ دعائیں مانگتے ہیں صحیح سے، اس کو آپ سمجھائیں۔ بیٹے کو بلایا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا اللہ کے والی؟ کہا حضرت میں آپ سے بھی دعا کرانے کے لیے آؤں، آپ یہ دعا کریں اللہ کرے میرے ابا مر جائیں۔ اور ابا 5 وقت کے نمازی ہیں، میں جانتا ہوں 5 وقت کے نمازی ہیں، اور اتنی لمبی داڑھی ہے، اور ہر شب جمعہ میں پابندی سے جاتے ہیں، اور 6 روزہ پابندی سے لگاتے ہیں، اور کوئی بڑا آ جائے اسے بیعت کر لیتے ہیں، اور مجالس ذکر میں پابندی سے جاتے ہیں، اور مفتی سروری صاحب کے خاص محبین میں وہاں جاتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا حضرت دعا کر دیں میرا ابا مر جائے۔ میں نے بیٹی سے کہا میرا بیٹا میری چاند ایسی کیا بات ہے یار؟ کہا ابا گاڑی مجھ سے صاف کروا دیں، چابی دے دے چلانے کے لیے۔ جی اور بھائی تیرے مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ بچے کو جانا ہے نا یار، وہ بیٹا بھی ان کا ایک ہی تھا، ابھی بھی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، ابھی بھی مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے وہ۔ میں نے کہا یار یہ تو بزرگی بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا حضرت یہ گاڑی وہاں مار دیتا ہے، یہاں مار۔ میں نے کہا بھائی تمہارے مرنے کے بعد بھی گاڑی اسی کو ملنی ہے، اور ایسا نہیں وہ کمزور آدمی ہے، ڈیفرنس میں اس کا ایک فلیٹ ہے، یہاں عالمین بی میں مکان ہے، اور بڑی ٹھیک ٹھاک۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی بچے، کہا حضرت میں تو اس فکر میں ہوں جیسے ابا مریں گے نا تو وہ جو ڈیفینس والا فلیٹ ہے نا اس کو بیچوں گا، اور ایک بڑی سی کار خریدوں گا، اور یہاں پہ جو مکان ہے نا اس کو گراؤنڈ فلور میں میں خود رہوں گا، اور شادی کروں گا اپنی مرضی کی پسند کی، ابا کی پسند کی شادی کروں گا، اور اوپر کا ورژن کرایہ پہ دے دوں گا، اور ساری زندگی آرام سے کروں گا۔ میں بس دعا کر لیا میرا ابا مر جائے۔ اللہ میرے بھیا، میرے بھائی، نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا نیکی ہے، لیکن سب سے اچھی نیکی یہ ہے کہ آپ خوش اخلاق ہو جائیں۔ اور آپ یقین کریے خوش اخلاقی جو ہے نا یہ ایسے نہیں آتی، ایسے نہیں آتی۔ جب تک آپ خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے نا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ رہے نا، آپ یقین کریں ہم نے اپنے شیخ کو کبھی بھی 17 سال میں حضرت کے ساتھ رہا، 17 سال میں نے کبھی بھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ حضرت کو غصہ آیا، ایک دفعہ میں مکہ معظمہ میں تھا، حضرت کسی بات میں مجھ سے سخت ناراض ہو گئے، وہ غلط فہمی کی بنا تھی۔ پھر جب وہ بات پتہ چل گئی تو باقاعدہ مجھ سے کہہ رہے میں آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ رہا۔ بس آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گناہ چھوڑ دیں۔ 4 باتوں میں سے ایک بات میں نے آج عرض کی، 3 باتیں ابھی باقی ہیں، وہ میں انشاءاللہ 3 باتیں ایک ایک کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ ایک بات عرض کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی اللہ کے حکموں کو اعراض کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن آپ کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جب انسان سوال کرے گا نا اللہ آپ نے مجھے کیوں اندھا کر دیا،
تو اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، جب تمہارے پاس دنیا میں میری آیات آئیں تھی تو تم نے ان کو بھلا دیا، تم نے ان کو نہیں مانا، تم نے اپنی مرضی چلائی، تو اللہ فرمائے گا وکذالک الیوم تنسیٰ۔ اللہ سے بھائی لڑ کے کوئی نہیں سروائیول نہیں کر سکتا، اللہ سے لڑ کر کوئی نہیں جیت سکا، تو اللہ کے واسطے سرنڈر کر دو، معافی مانگ لو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کتنا بڑا بھی گناہ ہو نا، کتنا بڑا بھی گناہ ہو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، آپ یقین کرو اللہ معاف کر دے۔ کسی پہ کوئی مت لگاؤ کہ یار وہ کافر ہے، وہ چھوڑو اس کو، چھوڑو، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ کے تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ نہیں ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت اپنے غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دے۔ گناہوں سے ہر روز اللہ سے معافی مانگا کرو، ہر روز اللہ سے معافی مانگا کرو۔ میں بہت سارے لوگوں کو مستقل کہہ رہا ہوں، کم سے کم جو مجھ سے بیعت ہو نا 5000 دفعہ درود شریف پڑھے، کم سے کم روزانہ کے اعتبار سے، یہ ایک دن کا معمول ہے، اور 5000 دفعہ استغفار کرے کم سے کم، اس کے بعد بیعت ہونے کا فائدہ ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہو اور مجاہدے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی میں نے کل پرسوں جو بات کی تھی نا، وہ بتایا یہی تھا کہ جب تک انسان مجاہدہ نہیں کرتا نا کسی کام میں بھی، اللہ کی مدد نہیں آتی، آپ یقین کرو۔ پہلے اللہ آپ سے محنت کروائے گا، یہ دنیا میں بھی قانون ہے یار، دنیا میں بھی قانون ہے۔ آپ کو لطیفہ سنا دوں، سارے لوگ نا بہت زیادہ وہ ہو گئے کہ یار یہ کیا، میں ایک لطیفہ سنا دوں تاکہ یہ دوبارہ سے آپ کا نا سروائیول ہو جائے، ایک دم آپ لوگ فریش ہو جائیں۔ ہمارے شاہ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کو نا خشک نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا گیلا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بچہ دے دے۔ والذین، یہ سبق ذہن میں رکھیے گا، پہلے محنت پھر رزلٹ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے اللہ محنت کرواتا ہے، اس کے بعد رزلٹ دیتے۔ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچہ دے دے۔ ٹھیک ہے، اے اللہ اس کو بیٹا دے دیجیے، اللہ۔ ایک مہینے کے بعد دعائیں پھر آیا کہ حضرت وہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیں، اے اللہ اس کو بیٹا دے۔ اب وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جب آ گیا نا، تو مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے، یار میں اتنی رو کے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میں کیوں قبول نہیں کر رہا یار، کیا چکر کیا ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے اس میں یار۔ تو حضرت شاہ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا بیٹی شادی کی آپ نے؟ شادی کی؟ کہا حضرت شادی تو نہیں کی۔ فرمایا بیٹا تمہارے پیٹ میں اللہ دے گا۔ ابے بھائی پہلے محنت کرو، پہلے نکاح کرو، شادی کرو، پھر تو بچہ آئے گا۔ ہم سب کا بھی معاملہ یہی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد فوراً آ جائے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی مدد فوراً آ جائے۔ ابے بھائی اللہ کی مدد جب آئے گی جب گناہ چھوڑو گے۔ جب ذکر اذکار کرو گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ آج سے طے کرو رمضان مبارک تک ایک گناہ بھی نہیں کروں گا، اور جو گناہ ہو جائے لکھ لو لکھ لو لکھ لو لکھ لو لکھ لو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا تھے کہ بھائی لکھ لو گے نا جب، اللہ میاں یہ 18 ہے نا، ایک چھوڑ دوں گا، اللہ میاں میں نے 18 میں سے ایک چھوڑ دیا ہے، 17 بھی چھوڑوا دیجیے آپ، پھر 10 دن کے بعد پھر کوشش کرو پھر ایک اور چھوٹ جائے گا، اللہ میاں 18 میں سے 2 چھوٹ گیا، 16 چھوڑوا دیجیے۔ کم از کم اللہ سے قیامت میں کہہ تو سکتے ہو کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی، یہ تو کہہ سکتے ہو نا۔ ہم کوشش بھی نہیں کرتے، ایک گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آج سے طے کر لو بیوی کو ڈانٹو گے نہیں، مجھے معلوم ہے چھوڑو گے نہیں آپ، یہ سب جانتا ہوں میں، نہ بڈھا چھوڑے گا نہ جوان چھوڑے گا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ 10 دفعہ ڈانٹتے تو 9 دفعہ ڈانٹو گے، 1 دفعہ چھوڑ دو، چلو 1 دفعہ ہی چھوڑو یار،
کچھ تو اس بیچاری کو ریلیز ملے گا. کل کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, رمضان مبارک آ رہا ہے. سارے لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے روزے کے وقت اپنی بیوی کو کچن میں مت بھیجنا. جا کے چنے بناؤ, پکوڑے بناؤ, چنے کی دال کے پکوڑے, میں تو مونگ کی دال کے پکوڑے کھاتا ہوں. اللہ کے واسطے یار, وہ بھی انسان ہے یار, اللہ کے واسطے وہ بھی انسان ہے یار, اس کو بھی گرمی لگتی ہے. اس کو دعا سے کیوں محروم کرے ہو, اس کو دعا سے کیوں محروم کرے ہو. شہر میں بھی وہ روٹی پکاتے پکاتے, چائے پکاتے پکاتے, تمہیں پھینیاں کھلاتے کھلاتے وہ دعا میں شریک نہیں ہوتی. اور روزے بھی وہی تمہارا حال ہے. چنے چاہیے, پکوڑے چاہیے, دہی بڑے چاہیے, فلانا چاہیے, کالے چنے, پیلے چنے, ایک کر کر کے اس لڑکی کو مروا دیتا ہو. خدا کے لیے یہ میری درخواست ہے, اپنی بیویوں پہ رحم کرو, اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو. سادہ کر لو یار, کھجور شربت بنا لو, اور روزے سے 15 منٹ پہلے سب کو بٹھا لو اور دعا کرو. رمضان میں رمضان کے بعد سب سے پوچھوں گا, ایک ایک کو انفرادی بتا رہا ہوں آپ کو, ہاں اچھی طرح سمجھ لو کان کھول کر, ایک ایک کو انفرادی طور پہ بیٹھ کے پوچھوں گا, کہوں گا اپنی بیوی کو ملاؤ جلدی سے, مجھے فون پہ بات کرنی اس سے. ایک آدمی یہاں پہ ایسا بھی ہے بیٹھا ہوا ہے, بتا نہیں رہا نام ہے اس کا, اس کی بیوی میرے پاس آ گئی اور آ کے اس نے ہنگامہ شروع کر دیا. یہ نا اس لڑکی کو دیکھتا ہے, یہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. وہ مجھے کہہ رہا حضرت یہ میری شکایتیں کرنی آئی, میں آپ کے پاس لے کے آیا. اس کو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا, یہ آج کے بعد تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا. آج کے بعد تمہارے علاوہ, ابے بھائی تم بھی تو ایسا عمل کرو اس کے ساتھ یار, اللہ کے بندے, اللہ کی بندی, تم بھی اس کے ساتھ ایسا عمل کرو نا. آخری بات کہہ کے ذکر شروع کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں, وہ بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی. ان کی شادی ہو گئی کسی مرد سے جو انتہائی بدصورت تھا. صورت تو اللہ ہی نے بنائی ہوگی, لیکن میچ ہوتا نا, میچ نہیں تھا. وہ بہت خوبصورت, وہ خوبصورت نہیں ہوگا. ایک دن وہ دونوں بیٹھے ہوئے اور بیوی اس سے کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے, ایک بات بتاؤں؟ ہاں ہاں بتائیے بتائیے. میں بھی جنتی اور تم بھی جنتی. اچھا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھیں میں بہت خوبصورت ہوں نا. ہاں ہاں آپ بہت خوبصورت ہیں, بالکل. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی پیاری سی بیوی دی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے سورہ دخان میں, کہیں بتاؤں گا آپ کو میں کسی بیان میں, کہ انسان کی چاہت یہ ہے کہ یہ میری بیوی جو مجھے ملی ہے نا اور کسی کو بھی نہ ملے, اور جتنا یہ مجھے چاہتی کسی کو بھی نہ چاہے, اپنے باپ کو بھی نہ چاہے. ہاں بتاؤں گا سورہ دخان میں, بتاؤں گا کسی کو. تو آپ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے نا, ہاں ہاں میں اللہ آپ کا شکر ہے میری بیوی دے دی, تو آپ شاکر ہوئے, شکر ہے. تو آپ جنتی, بھائی تو جنتی کیسے؟ کہا میں تجھے دیکھ کے صبر کرتی رہتی ہوں, اللہ میں نے جو دیا ہے وہی صحیح ہے یار, اب چلے گا جو بھی کچھ ہے چلے گا. تو میں صابرہ ہوں, تو شاکرہ ہے, بس اتنی سی بات ہے. میں صبر کرتی ہوں کہ اللہ نے جو مل گیا وہی صحیح ہے یار. تو خواتین سے درخواست ہے جو مل گیا نا اس پہ صبر کر لو بھائی, ہاں, ورنہ یہ بھی چلا گیا نا تو لینے کی دینے پڑ جائیں گے. سب کو شکایت ہے اپنی شوہر سے, یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. جس دن یہ چلا گیا نا اس دن پتہ چلے گا تجھے. اس کے بعد تو بڑھیا روئے گی کہ وہ بڈھا جو تھا نا, میں اسے ایک دفعہ کہتی تھی مجھے سبزی لا کے دو, وہ فوراً چلا آیا تھا. اب بچوں سے کہہ کے تھک گئی ہوں, نہیں میری بیوی نے کہا آج یہ نہیں پکے گا, آج یہ پکے. یہ جو بڈھا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھوں, اور سارے بڈھوں سے کہہ رہا ہوں اپنی بڑھیا کو سنبھال کے رکھوں. اگر یہ مر گئی نا تو چائے دینے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ بتا دوں آپ کو. بیوی مر گئی سمجھ لو تم بھی مر گئے. اس لیے نہ بیٹیاں تو شادی ہو گئی, بہوؤں سے آپ اللہ کرے ایسی کوئی بہو مل جائے کسی کو. گناہ چھوڑ, بس اصل بات یہ گناہ چھوڑ اور نیکی کرنا شروع کر دو. جب گناہ چھوڑ دو گے نا خود بخود دل صاف ہو جائے. ان ساری باتوں کا تعلق دل سے, ان ساری باتوں کا تعلق دل سے. دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے نا
تو اللہ کی محبت خود بخود دل میں آ جائے. اور اسی کے لیے سارا یہ جتنا بھی نظم ہم بنا رہے ہیں نا، یہ جتنی بات ہو رہی ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہونے کا یقین. دنیا سے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا سبق ہے. آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سبق یہی تھا، لا الہ الا اللہ. ہماری مجلس کا جو آخرت ہے وہ ہم 5 منٹ ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.